محمدی روحانی قافلہ، محمدی روحانی قافلہ جا رہی ہیں۔ سلسلہ علیہ قادریہ لطیفیہ عنایتیہ کے یہ اذکار محبت الہی کو حاصل کرنے کے لیے اکسیر اعظم ہیں۔ محبت الہی پانے کے لیے مختلف ذرائع اور بہت سے ہیں، جن میں سے ابھی ہم اس وقت میں داخل ہو گئے ہیں جو نماز عصر ہے۔ نماز عصر کا وقت محبت الہی کے حصول کے لیے بہترین وقت ہے۔ عصر سے نماز مغرب تک جو شخص مراقبہ کرے، ذکر کرے اور اللہ کی یاد میں بیٹھا رہے، بہت بڑا اجر ہے۔ ان وقتوں میں سے ایک وقت ابھی الحمدللہ آج مجھے اور آپ کو ملا ہے، نماز عصر کے بعد۔ ہم اگر اپنا جدول بنا لیں اپنی زندگی گزارنے کا تو بہت اس زندگی سے لطف اندوز ہوں گے انشاءاللہ۔ ضروری نہیں کہ آپ کو اس طرح ہی ماحول ملے۔ آپ سفر میں ہیں تو سفر میں یہ پڑھ لیں، آپ گھر میں ہیں تو گھر کے اندر پڑھ لیں، دکان میں ہے دکان میں، دفتر ہے دفتر کے اندر پڑھ لیں، جہاں کہیں بھی ہیں۔ وقت کی یہ پابندی ضروری ہے کہ عصر اور مغرب کے درمیان اگر رہ جائیں تو رات کسی وقت بھی ان کو پڑھ لیا جائے۔ 11 بار ہیں، زیادہ نہیں۔ جب میری تربیت کا زمانہ تھا، جس میں میں نے تربیت حاصل کی ہے اپنے شیخ طریقت، اپنے ہادی و رہنما مرشد سرکار رحمت اللہ تعالی سے، اس وقت حکم تھا کہ 111 بار پڑھنے ہیں۔ یہ سارے اوراد مغرب کی اذان شروع ہو جاتی تھی جب یہ ہم پڑھتے تھے، لیکن بڑا وہ بہترین زمانہ تھا اور بڑے لطف آیا کرتا تھا۔ اب وقت کے لحاظ سے اس کو تھوڑا سا کم کر دیا گیا، پوری 100 دانے اس میں سے کم کر کے آپ کو میں نے 11 دے دیے، اور اگر کوئی 111 پڑھنا چاہتا ہے اسے پابندی بھی نہیں۔ یہ 11 پڑھنے کے بعد آپ کے پاس جو وقت بچتا ہے مغرب کی نماز تک سورہ اخلاص پڑھا کریں۔ روزی کی تنگی ہے، کاروبار نہیں چلتا اور پریشانیاں، انشاءاللہ اس کی برکت سے سارے کام سیدھے ہو جائیں گے، کہیں دائیں بائیں عاملوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ جب آپ اپنے آپ کو مصروف اللہ کے کاموں میں کر دیں گے جو اللہ نے ذمہ ہمارے کام لگائے ہیں، تو انشاءاللہ دنیاوی کام جو ہیں وہ بھی خود بخود ٹھیک ہوتے جائیں گے۔ بہت سے کاموں میں ہم اپنے ہاتھوں سے پھنس جاتے ہیں، یا تقدیر الہی ہمیں اس کے اندر گھیر لیتی ہے، تو اس وقت چارہ صرف توبہ و استغفار کا ہوتا ہے اور اللہ کے ذکر کا ہوتا ہے۔ تو ابھی ختم خواجگان شریف اور آدھے عصر پڑھے جا رہے ہیں، 11 بار آپ نے میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے، اور پوری دل جمی کے ساتھ۔ لطیفہ قلب سے مراد یہ ہے کہ اس کے بعد جو بھی آپ ذکر اللہ کریں گے، قرآن پڑھیں گے، درود پڑھیں گے، دیگر تسبیحات پڑھیں گے، اس کو اس لطیفہ کے اوپر تصور کر کے آپ نے پڑھنا ہے کہ میری زبان بھی پڑھ رہی ہے اور یہ میرا دل کی زبان بھی پڑھ رہی ہے۔ تو پوری یکسوئی کے ساتھ اس ذکر کو میرے ساتھ پڑھیے۔ محبت الہی کے لیے بہترین اوراد ہیں، اوراد عصر روزانہ 11 بار پڑھا کریں، بہت فیوز و برکات ملیں گے انشاءاللہ۔ ابھی میرے ساتھ مل کے یہ اوراد عصر 11 بار پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔
تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. سورہ علم نشرح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. فاتحہ شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ مالک یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. یا سلام یا مومن یا اللہ. یا حنان یا منان.
یا حی یا قیوم یا عزیز و یا ودود یا باقی انت الباقی یا کافی انت الکافی یا شافی انت الشافی یا ہادی انت الہادی اللہم یا قاضی الحاجات اللہم یا کافی المحمات اللہم یا دافع البلیات اللہم یا شافی الامراض اللہم یا حل المشکلات اللہم یا مسبب الاسباب اللہم یا مجیب الدعوات اللہم یا رافع الدرجات اللہم یا غیاث المستغیثین اللہم یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اے پاک پروردگار، جتنا بھی ہم نے اوراد عصر پڑھے، ختم خواجگان شریف پڑھا، ذکر و اذکار کیا، خالص آپ کی رضا کے لیے پڑھا گیا، مولا جی سے قبول فرما لیں۔ یہ تحفہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما، تمام انبیاء و مرسلین کو عطا فرما، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو عطا فرما، شہیدان کربلا، اسیران کربلا کو عطا فرما، تمام اولیاء کاملین بالخصوص خاندان کا لطیفیہ کے مشایخ عظام کو عطا فرما، بالخصوص مرشد سرکار رحمۃ اللہ تعالی کو عطا فرما۔ اے مولا، ہم جتنے حاضرین ہیں سب کے والدین، بہن بھائی، وقارب، دوست احباب، تمام اہل ایمان جو دنیا فانی سے جا چکے، سب کو اس کا اجر و ثواب عطا فرما۔ اے اللہ، اپنے فضل و کرم کے ساتھ اللہ سب کی قبروں کو باغ جنت بنا۔ اے اللہ، بالخصوص اس پاک کلام کا ثواب طاہر رشید صاحب کے بہنوئی صاحب فوت ہو گئے، اللہ ان کو اس کا اجر و ثواب عطا فرما۔ اے اللہ، اس سلسلہ عالیہ کے جتنے بھی علماء کرام، خلفائے عظام اور سالکان طریقت وفات پا گئے، مولا سب کو اس کا اجر و ثواب عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے پاک پروردگار، جتنے حاضرین مجلس ہیں، اے اللہ ان اوراد عصر کے طفیل مولا سب کی حاجتوں کو پورا فرما، غموں سے نجات عطا فرما، بیماریوں سے شفا عطا فرما، سب کے کاروبار میں عزت، رزق، جان مال، اولاد میں خیر و برکت عطا فرما۔ اے اللہ، جو حاجتیں لے کے مولا تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، مولا پوری فرما۔ اے اللہ، اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہر ایک کو مصیبت سے نکال دے۔ اے اللہ، تکلیفوں سے خلاصی عطا فرما، امن و سلامتی والی زندگی عطا فرما، ہدایت والی زندگی عطا فرما۔ مولا ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما، نیکی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، برے لوگوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ، ظلم و ظالم سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہمارے اخلاق کو بہتر فرما۔ اے اللہ، ہمیں سنت مبارک پہ چلنے والا بنا۔ اے اللہ، قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنے والا بنا اور اس پہ عمل کرنے والا بنا۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرما، ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ صلو علی النبی محمد۔ اذکر اللہ، اشکر اللہ، صلو علی النبی۔